بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیانت کرنا بہت بری بات ہے، اور خاص طور پر علمی خیانت۔ سورہ آل عمران کی 78 نمبر آیت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو علمی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے لفریقاً ایک گروہ یلوون جو ٹیڑھا کرتے ہیں۔ یلوون کا مطلب ہوتا ہے رسی کو بٹنا، دورہ کرنا، جسم کو بل دینا کہ زبردستی گھوم جائے، گھوڑے کی لگام ایسے کھینچنا کہ وہ منزل کی بجائے کسی اور جانب چلنے لگ جائے۔ یہ سارے اس لفظ کے اساسی معنی ہوتے ہیں۔ تو ٹیڑھا کرنا۔ السنتہم لسان کی جمع ہے السنہ، اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب کے معاملے میں، لتحسبوہ من الکتاب تاکہ وہ گمان کریں کہ یہ کتاب ہے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتا ہے کتاب کے معاملے میں، کہ وہ گمان کریں کہ وہ کتاب ہے حالانکہ وہ کتاب نہیں ہوتی۔ And there is indeed another section of them who, whilst reciting the book, twist their tongues so that you may take their inverted expression as part of the book, whereas it is not from the book. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ and they say it is all from Allah، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا، while it is not from Allah۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ They invent a lie against Allah وَهُمْ يَعْلَمُونَ and they know it themselves as well، اور وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں تورات تھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے تھے، وہ ان کے علمی لوگ تھے، لیکن علمی لوگ ہو کر کے بھی علمی خیانت کرتے۔ قرآن نے ان کی خیانتوں کو بے نقاب کیا، ان کے سیاہ کاموں کو کھولا اور کہا کہ وہ جماعت بھی نہیں ہے، وہ فرقہ واریت کرتے ہیں، وہ ایک فریق ہیں۔ یاد رکھیے کہ علمی زندگی کے لیے یہ بہت بڑی آفت ہوتی ہے کہ انسان جھوٹ بولے، کذب لسانی کا ارتکاب کرے۔ حالانکہ سورہ انفال میں واضح طور پر اس بات کا حکم ہے، مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ خیانت کوئی شخص کیوں کرتا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیت درست نہیں ہوتی۔ بد نیتی جس وقت آ جائے تو بندہ خیانت کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ جس کو دھوکہ دینے کی، چیٹنگ کی عادت ہوتی ہے، وہ بھی خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ تیسری وجہ اعتقاد کی کمی ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ پر توکل رکھے، اعتماد رکھے
کہ جس اللہ نے کسی اور کو دیا ہے میں اس کے مال میں سے کیوں خیانت کروں، وہ اللہ مجھے بھی دینے پر قادر ہے۔ تو جس وقت اعتقاد کی کمی ہوتی ہے تو پھر بندہ خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی وجہ اس کی نفسانی خواہشات کی تکمیل بھی ہوتی ہے۔ اور پانچویں وجہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی عادت۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں لگے ہوتے ہیں، کئی لوگ دوسروں کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو جڑیں کاٹنا یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے۔ اور چھٹی وجہ خیانت کرنے کی بری صحبت ہے۔ جس وقت انسان بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ خیانتیں کرتا ہے۔ تو خیانت بذات خود بری چیز ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کئی احادیث میں اس کی تردید فرمائی، اس سے منع کیا، امانتوں کی پاسداری کا حکم دیا۔ لیکن وہ لوگ تو علمی خیانتوں کا ارتکاب کرتے، جو کتاب نہیں بیان کرتی اس کو کتاب کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا، یہ امانت والوں کا کام نہیں ہوتا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں امانتیں نصیب فرمائے اور کتاب کی ترویج بھی امانتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔